کہ اب سے ہم نے محنت کرنی ہے، اور محنت اس انداز کی کرنی ہے کہ صرف منہ نہیں باندھنا، بلکہ روزے کی تہہ تک جانا ہے، روزے کے فلسفے تک جانا ہے، اور روزے کی حقیقت کو ہم نے پانا ہے۔ تو روزے کی حقیقت یہ تو ایک ایسا کورس ہے حضرت انسان کا سال کے بعد۔ دیکھیں نا کہ کوئی بھی انجینئر ہے، کوئی مشینری ہے، اس کے لیے سالانہ ایک ورکشاپ ہوتی ہے، اس کا ہر پرزہ کھولا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، تیل دیا جاتا ہے، اس کو ریفریشمنٹ کے لیے اس کے سارے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں۔ حضرت انسان کے لیے بالخصوص اس امت کے لیے اللہ نے سال میں 1 مہینہ رکھا ہے، سارے پرزے تر و تازہ ہو جائیں، مشینری بالکل ٹھیک ہو جائے، ستھرا ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے، اس کی نظر میں کوئی گند تھا وہ بھی نکل جائے، اس کے کانوں میں کوئی کچرا پڑا ہوا تھا وہ بھی نکل جائے، اس کے دل کے خیالات میں کوئی گندگی تھی وہ بھی دور ہو جائے، تاکہ اس کا تن بھی ستھرا ہو جائے، اس کا من بھی ستھرا ہو جائے۔ تو اس لیے خیال تک کا روزہ رکھنے کی کوشش کیجئے، خیالوں پر بھی پابندی لگائیے، اور خیالوں کو بھی روزہ رکھانے کی کوشش کیجئے کہ کوئی خیال آنے کی کوشش کرے، روزہ ہے بھئی پیچھے ہو جا، آپ کا خیال یا خدا کا ہو یا سونے مصطفیٰ کا ہو، آپ کا خیال قرآن شریف کی طرف ہو، آپ کا خیال شیخ کی طرف ہو، آپ کا خیال نیکی کی طرف ہو، آپ کا خیال طہارت کی طرف ہو، آپ کا خیال پاکیزگی کی طرف ہو، آپ کا خیال ہو سکے تو رسول اللہ کی جالیوں کی طرف ہو۔ اللہ اکبر، اگر خیال ہو تو کعبۃ اللہ شریف کے جلووں پر ہو، مزدلفہ پر ہو، صفا پر ہو، مروہ پر ہو، مقام ابراہیم پر ہو، رکن یمانی پر ہو، رکن شامی پر ہو۔ ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔